السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال: لتتخذن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو چلانے اور پالنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، جس کو یا یوں کہیں کہ جس کا اقرار
ہر مسلمان بندہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور اسی رب العالمین نے جو ہر ذرے ذرے کا مالک ہے اور پورے عالم کا چلانے والا ہے، بلکہ اس جیسے یعنی اس دنیا کے جیسے نہ جانے لاکھوں کروڑوں سیاروں کا وہ مالک ہے، اور اسی کی اجازت اور اسی کے اشارے پر یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اسی رب العالمین نے اس پوری دنیا کی رہبری، ہدایت، کامیابی اور کامرانی کے لیے نبی آخر الزمان، نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ 2 جمعوں پہلے تک ہمارے درمیان چلا ہے، اور اسی کو آج آگے بڑھانے کا ارادہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے اقوال یعنی باتیں جو آپ نے کہا یا آپ نے جتنے اعمال کیے، جو کام کیے یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، مختصر یوں کہ آپ کی مکمل زندگی کو لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود، اتنا لکھنے اور اتنا کہنے اور سننے کے باوجود اس ذات اقدس کا حق ادا بھی نہیں کیا جا سکا، اور نہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور جتنا آپ کی عمر مبارک 40 کے قریب ہوتی چلی اور ہوتی گئی، تو بہت سے واقعات ایسے پیش آئے جو یوں ہی نہیں ہوئے، بہت سے حادثات ہوئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مسئلہ بھی آیا، جس میں دوبارہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے تمام قبائل کے درمیان جنگ ایک دم تیار سی نظر آنے لگی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے قدرت نے اس کو حل بھی کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جوں جوں بڑھ رہی ہے، آپ کو خواب بھی نظر آنے لگے، اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو خواب نظر آتے تھے وہ ایسے سچ ہوتے تھے کفلق الصبح، جیسے کہ صبح کی روشنی سچی ہوتی ہے۔ کوئی بھی خواب نظر آتا تو وہ ایسے ہی سچ ہو جاتا، اور جتنا آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، آپ نے خود فرمایا حبب الی الخلا، آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں چلے جاتے، بالکل تنہائی میں،
نہ کوئی انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، بالکل تنہائی میں اکیلے رہتے، کئی دن کا کھانا اور توشہ تیار کرا کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے جاتے اور اسی کے اوپر گزر اوقات ہوتا۔ دن ایسے ہی گزرتے، جب وہ ختم ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس گھر کو تشریف لے آتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گئے ہیں، خدا فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں بیٹھا ہوں، سامنے سے ایک انسان ہوا کے اوپر چلتا ہوا آیا، جس کو میں جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہے، اور اس نے آ کر کے سلام کیا، السلام علیک یا محمد۔ اللہ کے نبی جانتے نہیں تھے کہ کون ہے، آنے والے کا تعلق کہاں سے ہے، کس قبیلے اور خاندان سے ہے، آنے والے کا مقصد کیا ہے، اور آنے کے بعد یوں کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر وہی کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا، فرماتے ہیں فضمنی ضمۃ شدیدۃ، اتنی زور سے دبایا، الفاظ یہ ہیں کہ قریب تھا کہ جان نکل جائے، اور زور سے دبانے کے بعد یوں کہا اقرأ، اب پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آنے والے فرد نے، اس آنے والے شخص نے جو آیتیں پڑھائی وہ یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں یہ آنے والا شخص یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ آیتیں پڑھائیں، اور اللہ کے نبی نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اسی بنیاد پر آپ نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں جو آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ خیر، انہوں نے اس طرح سے پڑھایا اور اللہ کے نبی نے وہ الفاظ کہے، اور وہ شخص غار حرا سے نکل کر چلا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی گھبراہٹ کی حالت میں گھبراتے ہوئے غار سے نکلے اپنے گھر مکہ مکرمہ جانے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ انسان ہوا میں خلا میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم کون ہو، انت محمد، آپ محمد ہیں۔ اللہ کے نبی گھبراہٹ کی حالت میں تیز چلتے ہوئے اپنے گھر پر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے کہا زمیلونی زمیلونی، گھبراہٹ کی حالت میں پسینے سے شرابور پسینہ نکل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی کا احساس زیادہ ہے، ذرا چادر اڑھاؤ یا کوئی اور کپڑا اڑھاؤ۔ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کو ایک کپڑا لے کر آئیں اور آپ کو اڑھا دیا، اور آپ کا جسم کپ کپاہٹ کے اندر مبتلا تھا، آپ کپ کپا رہے تھے اور پسینہ نکل رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بعض تاریخی روایات میں آتا یوں کہا کہ شاید کوئی اثر میرے اوپر ہو گیا ہے، کسی غلط ہوا کا اثر ہے۔ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا میرے سردار آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟
آپ تو نیک صفت انسان ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت کو مکمل ادا کرتے ہیں۔ وہ الفاظ تاریخ نے بالکل اسی طرح رقم کیے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب المعدوم، کسی کوئی بوجھ اٹھوانے والا ہو تو آپ بوجھ اٹھا کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کما کر اپنی جیب سے یتیم اور فقراء کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ نے ادا کیے ہیں، اور بالکل ایسے ہی سیرت کے لکھنے والوں نے ان کو رقم بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک شخص ہیں ورقہ ابن نوفل یا نوفل، ان کے پاس گئے، اور یہ وہ انسان ہیں مکہ مکرمہ میں چند لوگوں کی تعداد تھی اس زمانے میں، 7 یا 6 جو کچھ پڑھے لکھے تھے، جو جانتے تھے کہ عربی زبان کیا ہے، عبرانی زبان کیا ہے، تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، زبور کیا ہے۔ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں، اور یہ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے، اور جا کر کے پورا ماجرا بیان کیا، پوری حالت کمپلیٹ جو سچویشن حضرت خدیجہ کے گھر میں تھی وہ جا کر کے بیان کر دی۔ ایسا ہوا ہے میرے شوہر کے ساتھ، لے کر گئیں اللہ کے نبی کو۔ ورقہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکمل داستان جو غار حرا میں مکمل واقعہ پیش آیا ورقہ کے سامنے بیان کر دیا کہ ایک انسان، ایک فرشتہ نما انسان، اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا وہ کون ہے، وہ آیا اور آ کر کے اس نے مجھے سلام کیا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا میں جانتا ہوں کہ انت محمد، تم محمد ہو، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ پڑھو، میں نے نہیں پڑھا، اس نے کہا پڑھو، میں نے نہیں پڑھا، اس نے تیسری مرتبہ کہا، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا کہ پڑھیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی نے ورقہ ابن نوفل کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ سے ابشری، خدیجہ خوشخبری ہو، ھذا الناموس الاکبر نزل علی موسیٰ، یہ وہی بڑا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا، جو موسیٰ پر بھی وحی لے کر آیا تھا، اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے شوہر عام انسان نہیں ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ اور مکمل داستانوں میں بیان کی کہ کیسا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ فرشتہ کون تھا، اور بیچ بیچ میں یوں کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جو محمد اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا نبی، آخری نبی اور آخری رسول ہوں، اور اس موقع پر مکہ کے رہنے والے محمد کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ورقہ ابن نوفل نے جب یہ کہا، اللہ کے نبی کو جوش آیا اور پوچھا اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے؟ میں ان کے خاندان کا، میں انہی کے درمیان پیدا ہوا، میں نے انہی کے درمیان زندگی کو گزارا مکمل امانت داری کے ساتھ، یہ مجھے صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار کہتے ہیں، یہ مجھے کیسے نکال دیں گے؟ اب مخرجیہم، کیسے مجھے اپنے درمیان سے نکال کر شہر بدر کر دیا جائے گا؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا گھبرائیں نہیں، آپ پہلے انسان نہیں ہیں کہ جس کو اس کے شہر سے نکالا جائے گا صرف دعوت اللہ کی بنیاد پر، آپ سے پہلے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے، جس نے آ کر یوں کہا کہ آؤ اللہ کی جانب، کہو اس بات کو اقرار کرو کہ لا الہ الا اللہ، مانو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، پوجو ایک اللہ کو،
عبادت ایک اللہ کی کرو، ہر نبی کو نکالا گیا، لے کر کے آ گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر پر، وہاں سے واپس لے کر آ گئی۔ اور دوسری وحی کے آنے میں جو انتظار ہوا وہ بڑا طویل تھا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ دوسری وحی تقریباً 3 سال کے بعد آئی ہے۔ 3 سال کے انتظار کے بعد اللہ کے نبی غور سے دیکھتے رہتے تھے آسمان کی جانب، کب وہ انسان نما فرشتہ دوبارہ آئے گا، اللہ کا پیغام لے کر وہ کب آئے گا۔ انتظار میں مہینے نہیں سال گزر گئے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ لیکن آج اس موقع پر جو بات مجھے بڑے ادب اور احترام سے عرض کرنی ہے، جو پیغام پہلے دن پہلی وحی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، ذرا پہلے اس کا آسان سے ترجمہ آپ سنیں۔ قرآن کے اندر جو آیتیں 30ویں پارے سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، جو قرآن مجید کا سب سے پہلا وحی کا ٹکڑا ہے، جو آسمان دنیا سے یعنی اللہ کی جانب سے بذریعہ جبرائیل کے قلب اطہر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اتارا گیا۔ کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو پروردگار ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا۔ ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں اور انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہر کام اس دنیا کے اندر ہمارے نام سے شروع ہوگا، بعینہ اسی طرح پڑھائی کا کام، تعلیم کا کام، ایجوکیشن کا کام، اقرأ بسم ربک الذی خلق اگر پڑھا جائے گا اور تعلیم جو ہوگی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی توحید کا اعلان کیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ یہی تو کہا گیا ایک چھوٹے سے سورے کے اندر، قل هو اللہ احد، کہیے اللہ کیا ہے؟ ایک، اللہ الصمد، اور احد ایک کو نہیں اکیلے کو کہتے ہیں، ایک ایسی ہستی جس میں کوئی شریک نہ ہو سکے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر کسی کو مارنا چاہے تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو بچانا چاہے تو اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اس کو سمجھانا چاہتے ہیں جس نے یہ اعلان کیا تھا، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرنے والا، میں ہی مارنے والا ہوں۔ قرآن مجید کا 3واں پارہ سورہ بقرہ کی آخری کے رکوع ہیں اور 3 پارے کا یہ 3 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھ کر دیکھیں۔ قرآن مجید سمجھاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا جو تم کہہ رہے ہو ذرا کر کے دکھاؤ۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک جس کے لیے پھانسی کی سزا کا اعلان تھا اس نے چھوڑ دیا، اس نے کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا، میں نے بچا دیا۔ ایک جس کے نصیب میں آزادی لکھ دی گئی تھی، عدالت نے فیصلہ سنایا تھا یہ آزاد ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، تم اگر خدا ہو نعوذ باللہ تو ایک کام کرو، سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کر دکھاؤ اور مشرق میں ڈبو کر دکھاؤ۔ تو قرآن مجید بہت سے موقعوں پر اور اکثر موقعوں پر سمجھاتا ہے پورے انسانوں کو، خاص مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، بدھسٹ کو نہیں،
پوری انسانیت کو سمجھاتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہمارے نام سے پڑھو، ہم ہی تو ہیں تمہارے پیدا کرنے والے، تمہارے پروردگار، تمہیں غیر وجود سے یعنی عدم سے وجود میں لانے والے۔ اور اگلی آیت کے اندر سمجھایا کہ عدم سے وجود میں ہم تمہیں کیسے لے کر آئے۔ اقرا پڑھو اس رب کے نام سے۔ اور آج کے زمانے میں یہ آیات خاص طور سے ان والدین سے بات کر رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں جو اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھیجتے ہیں، اسکولز میں بھیجتے ہیں، اور والدین کو، ذمہ داران کو یہ فرصت اور یہ وقت نہیں ملتا میں چیک کروں بچے کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں چلنے والی ایکٹیویٹیز، وہاں کے اعمال، وہاں کے ایکشنز کیا ہیں، اسکول کا جو مینجمنٹ ہے بچوں سے کیا کرا رہا ہے، وہ شروع کی پریئر میں بچوں سے کیا منگوا رہا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں جو بچوں سے مارننگ پریئر میں کہلوائے جاتے ہیں، جس کو پرارتھنا اور دعا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میرے بھائی آج کے زمانے میں بڑی زور سے کہہ رہی ہیں اور ہمارے کانوں میں صدا لگا رہی ہیں، غور کرو تمہارے بچوں کے ساتھ، جس اسکول میں تمہارا بچہ جا رہا ہے، جس اسکول میں تم نے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اپنے معصوم لخت جگر کو یا جگر کے ٹکڑے کو تم نے داخلہ دلوایا، اس نیت کے ساتھ یہ بچہ انجینئر بنے، بہترین سائنسداں بنے، ٹاپ کا ڈاکٹر بنے، اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم حاصل کرے، تو قرآن مجید کی آیات کہہ رہی ہیں اٹھو، غور کرو تمہارے بچوں کو اسکول کا مینجمنٹ کیا کرا رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس اسکول کی انتظامیہ نے تمہارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ مانگو سورج سے جو اب نکل رہا ہے یہ تمہارا دیوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسکول کی انتظامیہ نے تمہارے بچوں کے ذہن میں یہ یقین ڈال دیا ہے کہ مانگو ایجوکیشن کی دیوی سے، وہ تمہیں تعلیم دے گی، وہ تمہیں ایجوکیشن دے گی۔ قرآن مجید کی آیات کہہ رہی ہیں اپنے بچوں کی نگرانی کرو، خاص طور پر اسکول کا نصاب کیا ہے، سلیبس کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں تمہارا بچہ صبح میں جاتا ہے دروازے سے اپنی والدہ کو السلام علیکم کہہ کر اور یہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور دعائیں پڑھ کر نکلتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ اسکول کے دروازے میں قدم رکھتا ہے، اسکول کے احاطے میں وہ قدم رکھتا ہے، قرآن مجید کی آیات کہہ رہی ہیں غور کرو تمہارے بچوں کے ساتھ وہ اسکول کی انتظامیہ کیا کرا رہی ہے۔ اور وہ جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس سے یہ ہمارے زمانے کے اسکولز کا نصاب ہے، کالجز کے اندر یہ کرایا جا رہا ہے، ان بچوں کی زبان سے کہلوایا جاتا ہے کہ بیٹا کہو، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ ہم سورج کو دیوتا مانتے ہیں، ایجوکیشن کی دیوی ودیا سے ہم ایجوکیشن مانگتے ہیں۔ وہ بچے کہتے ہیں کیوں؟ ان بچوں کا دل معصوم ہوتا ہے، انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، اس معصوم سے دل کو یہ پتہ نہیں ہوتا اللہ کو ایک ماننا کسے کہتے ہیں، اللہ کی بے نیازی کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیا ہیں۔ کیوں قرآن نے بڑی بڑی صورتوں کے اندر بار بار یہ کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو آسمانوں کا زمینوں کا پیدا کرنے والا۔ کیوں قرآن نے بار بار یہ کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمہارے لیے زمین سے پانی کو نکالتا ہے، وہ پانی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کھارا جس کو پیا نہیں جا سکتا، میٹھا جس کو پیا جا سکتا ہے۔ اس بچے کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، والدین دھیان نہیں دیتے، خیال نہیں کرتے، بچوں کی زبانوں سے یہ الفاظ خوب کہلوائے جاتے ہیں، ہر پریئر میں کہلوائے جاتے ہیں، روزانہ بچوں سے یہ کہنے کو بچوں کے لیے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ کہیے سورج کو مانیے دیوتا،
فلاں دیوی سے مانگیے، ہاتھ جڑوائے جاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کے ذہن میں اگر یہ بٹھایا جائے، یہ بتلایا جائے کہ ہم جس مذہب کے متبعین ہیں، جس کو ماننے والے ہیں، اس میں ایک خدا کا تصور ہے، صرف ایک معبود کا، ایک رب کا تصور ہے، وہاں کی تعلیمات یعنی مذہب اسلام کی تعلیمات تو یہ تک کہتی ہیں، ایک اللہ کے بندے کو اللہ نے مال دیا، اس کا دل چاہا کہ میں دوسروں پر خرچ کروں، اس نے خرچ کیا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا، بیواؤں کی چھتوں کا انتظام کیا، غریب خاندانوں کے لیے راشن کا انتظام کیا، مگر اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر اس خرچ کرنے کے دوران دل کے اندر یہ خیال آیا کہ محلے کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے مجھے مالدار کہیں، تو آقا فرماتے ہیں اس نے خرچ تو کیا مگر اللہ کے لیے نہیں کیا، گویا کہ اس کا عمل یہ شرکی عمل ہے۔ اسلام تو یہاں تک بچاتا ہے شرک سے، اور بار بار تعلیم دیتا ہے ایک اللہ کو مانو، اور دنیا کو بتلاؤ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رب کے سامنے پیشانی کو ہم جھکانے والے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہر مہینے ایسے سننے کو ملتے ہیں جہاں بچے اپنی فیملی فنکشنز میں وہ کام کرتے ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، جن کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، شرکیہ اعمال، اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر شرک کرنے والے اعمال، یہ وہی تو بتلایا جاتا ہے، یہ وہی تو کروایا جاتا ہے، اور نور علی نور اس کے اوپر ہماری غیر ذمہ دارانہ حرکت کہ بچوں کی نگرانیاں نہیں ہوتی، بچوں سے پوچھا نہیں جاتا کہ تمہیں پڑھایا کیا جا رہا ہے، تم سیکھ کر کیا رہے ہو۔ آپ حیران رہیں گے بعض بچے گھروں میں آ کر، قریب کے زمانے میں کئی واقعات ایسے آئے، قریب کے زمانے میں کئی بچے اسکول سے گھر آ کر موم بتی کے سامنے، کسی لائٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں اچانک روم میں گئیں تو پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہم سے تو روزانہ ایک مورتی کے سامنے ایک چراغ کو جلا کر اسی طرح کروایا جاتا ہے، اور یہ میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب بچوں پر غور نہیں ہوتا تو دھیرے دھیرے یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ذہن سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا تصور نکل جاتا ہے۔ وہ بچہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے برتھ ڈے کا منانا۔ کیوں؟ اس کے ذہن سے پہلے ہی اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی روح نکل چکی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے، وہ صرف دیکھنے میں آپ کو مسلمان نما ایک پتلا کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ کیوں؟ والدین نے ذرا دیکھا نہیں ہے، والد کو یہ نہیں معلوم کہ اسکول سے آنے کے بعد مکتب بھی جا رہا ہے کہ نہیں، بس وہ تو اپنی کمائی کے اندر ہے، وہ تو اپنی دکان کے چلانے میں ہے، کسی طرح بلڈنگ اچھی ہو جائے، ذرا گاڑیوں کی ذرا لائن لگ جائے، شہر کے بڑے مالداروں میں نام شمار ہونے لگے۔ یہ مال کسی کام کا نہیں ہے، یہ گاڑیاں کسی کام کی نہیں ہیں، اس پیسے سے بنائے ہوئے شاندار بیڈ روم کسی کام کے نہیں ہیں، کچن میں آپ کروڑوں خرچ کر دیں کسی کام کے نہیں۔ کیوں؟ جب دل کے اندر ایمان باقی نہیں رہے گا، آپ کروڑوں کمائیں، آپ بلڈنگوں کی عمارتوں کی لائن لگا دیں، آپ کروڑوں خرچ کر دیں، رب کعبہ کی قسم اگر گھر کے رہنے والوں کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ گھر اس دنیا کا سب سے بدترین گھر ہے۔ بچوں کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچہ ذرا ضد کر رہا ہے کہ ذرا برابر کے بازو کے گھر میں برتھ ڈے منایا گیا، ذرا ہم بھی منا لیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھاتے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کیوں نہیں بتلاتے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کیوں ان کو نہیں بتلاتے کہ صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی سیرت کیوں؟ آپ کیوں نہیں سناتے صدیق اکبر کی زندگی کیا ہے؟ آپ بچے کا کیوں نہیں بتلاتے کہ بیٹا تیرے نبی کی 40 سالہ زندگی ایسی ہے جس میں 40 مرتبہ برتھ ڈے آیا، اور 23 سالہ نبوی زندگی ایسی ہے جس پر 23 مرتبہ کل ملا کر 63 ٹائمز اللہ کے نبی کا برتھ ڈے آیا۔ کوئی لا کر بتا کر دکھائے کس باپ نے اپنی بیٹی کو بتایا، کس ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا؟ اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ ہم نے کب بتلایا؟ اٹھاؤ صدیق اکبر کی زندگی کو، کتنی مرتبہ اس اللہ کے بندے نے اپنے جنم دن کو منایا؟ عمر فاروق نے کب منایا؟ ہم نے بتایا نہیں، بچوں نے مانا نہیں، ہم نے نہیں بتایا۔ ہم کیا بتاتے ہیں؟ معاف فرمائیں، ہم کیا بتاتے ہیں؟ فیس بک کے اندر گندی ریلز ہم بتلاتے ہیں بچوں کو، جہاں ایک عورت ننگے کپڑے پہن کر آتی ہے، ہم یہ بتلاتے ہیں بچوں کو۔ انسٹاگرام کھول کر اس کی ریلز کے اندر ہم بچوں کو بتلاتے ہیں بیٹا گانا ایسے گایا جاتا ہے، جسم کو ننگا ایسے کیا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو بتلاتے ہیں گندا لباس، ننگا لباس ایسے پہنا جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے ویسے ہی بنتے ہیں۔ یہ معصوم نسل ایسے ہی پروان چڑھتی ہے۔ پھر وہ نکاحوں کے فنکشن میں وہ بچیاں ایسا ہی لباس پہن کر جاتی ہیں۔ جب ان کو دکھلایا جاتا ہے بالوں کو کیسے بنایا جائے، جب ان کو بتلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو شوہر کے دیکھنے سے پہلے ایک غیّار، ایک غیر، ایک بے شرم انسان ویڈیو کا بنانے والا پہلے بیوی کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ذرا ادھر کرو تو یہ ادھر کرتی ہے۔ کیوں؟ یہ بچیاں کیوں کرتی ہیں ایسا؟ یہ بچے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو نہیں بتلایا گیا۔ کوئی انسان، اور کہنے والے بہت کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کی غلطی، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کی بات حقیقت کے قریب نہیں ہے۔ بچوں سے زیادہ ذمہ دار والدین اور بڑے ہیں۔ جب دھیان نہیں دیا گیا، تربیت نہیں کی گئی، جب دھیان نہیں دیا گیا تو بچے اس راہ پر چلے گئے۔ حالانکہ قرآن کا پیغام تو کچھ اور تھا، اسلام کا پیغام تو کچھ اور تھا۔ اور ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر کھینچوں۔ گھر کے اندر صوفہ ہے، ایک جانب باپ بیٹھا ہے، ایک جانب ماں بیٹھی ہے، اور 12 یا 10 سال کی بچی ساتھ میں بیٹھی ہے، بیٹا بھی ہے۔ سامنے کوئی مووی یا سیریل چل رہا ہے جو میرے اور ہمارے شہر اور موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ سامنے ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی ناچنے والی یا ناچنے والا آئے اور یہ بچی یہ کہنے لگے کہ ابا یہ ڈریس مجھے بھائی کے نکاح کے لیے چاہیے، یہ مجھے تایازاد بہن کے ولیمے کے فنکشنز کے لیے چاہیے۔ جو ڈریس وہ گندی عورت وہ ناچنے والی پہن کر آئی، اس نے کہا، اور یہ بے شرم باپ تمام تعلیمات کو، قرآن کو پیچھے ڈال کر حدیث کو اپنے پیروں سے روندتے ہوئے لا کر دیتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں انصاف کے ساتھ، اپنے سے پوچھیں کون غلط ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ہم کیوں آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں؟ ہم کیوں اندھے بن جاتے ہیں؟ بس بچے کہیں باپ کے ساتھ بیٹا جا رہا ہے، کوئی ذرا دکان پر اچھا سا کپڑا، کوئی ڈریس دکھائی دی، بیٹے نے کہہ دیا، باپ فوراً لا کر دیتا ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے مارنے سے نہیں، بچوں کو محبت سے سمجھایا جائے، ان کو پہلے بیک گراؤنڈ بتلایا جائے۔ ہمارے اور ہم سب کے آقا نے یہ نہیں پہنا، ہم سب کے آقا کی گھر والیوں نے یہ لباس نہیں پہنا، ان کی بیٹیوں نے یہ لباس نہیں پہنا، اور ہم 2 روپے جیب نہ بھی ہوں، آپ یقین رکھیں اگر بیوی مطالبہ کر دے شوہر کی جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تو لوگ اپنے زیورات کو سود پر رکھ کر لے کر لا کر دیتے ہیں۔ یعنی گناہ کیا، خرید کر کیا۔
اپنی دولت کو برباد کر کے کیا۔ بات یہ تھی آپ سے عرض کرنے کی، خدا را اپنے بچوں کو ریگولر چیک کرتے رہیں، لگاتار پوچھتے رہیں کہ اس کے اسکول میں چل کیا رہا ہے، اس سے کہلوایا کیا جاتا ہے۔ کیوں ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں الحمدللہ اب تک نہ جانے بعد کے حالات کیا ہوں، مکمل آزادی ہے، آپ جیسے چاہیں رہیں۔ اور یقین کر لیں، اگر آپ جس اسکول میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اگر وہاں کی انتظامیہ بار بار کہنے کے باوجود کرا رہی ہے، تو خدا را آج کے زمانے میں بہت سے اسکول ہمارے لوگوں کی بھی ہیں، ذرا وہاں بھی توجہ کر کے دیکھیں۔ یہ باتیں ٹوٹی پھوٹی تھی جو آپ سے عرض کر دی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔